الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے پیارے کی جدائی پر فطری طور پر ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے، دکھ پہنچتا ہے۔ اسلام نے اس سے فطری جذبے کی قدر کی، چنانچہ اس وقت اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم صدمہ، تکلیف اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، اور یہ دعا بھی پڑھیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ کی چاہت ہوگی تو اس مصیبت، اس پریشانی سے بہتر چیز اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ ہاں، جذبات کی چونکہ اسلام نے رعایت کی ہے، اس لیے جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو آنکھوں سے آنسو کا گرنا یہ فطری امر ہے، اسی لیے اسلام نے اس کی اجازت دی۔ اگر اپنے کسی پیارے کی جدائی پہ یا کسی بڑی مصیبت پہ آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے تو یہ فطری چیز ہے، اسلام نے اس سے منع نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی جب وفات ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ آپ سے استفسار کیا گیا، پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضى ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ۔ آنکھیں اشکبار ہیں، دل غمزدہ ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی رکھے، اور اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پہ غمگین ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے بیٹے کی جدائی پہ آنسو بہا رہے ہیں، یہ فطری چیز ہے۔ یہاں تک کہ اسلام نے اسی فطری جذبے کی رعایت کرتے ہوئے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ ایک عورت اگر اس کا کوئی پیارا وفات پا جاتا ہے، اس کا کوئی قریبی وفات پا جاتا ہے، تو وہ 3 دن تک سوگ منا سکتی، اور اگر اس کا شوہر وفات پاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن تک اس کے لیے سوگ منانا ضروری ٹھہرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ کسی مردے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے شوہر کے کہ اس پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی۔ تو یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سوگ منانے کی اجازت اسلام نے اسی فطری جذبے کے تحت دی ہے ایک عورت کو، لیکن اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ سوگ منانے کی اجازت صرف عورتوں کو حاصل ہے، مردوں کو نہیں۔ اس سوگ کے بیچ میں ایک عورت زیورات نہیں پہنے گی، زیب و زینت نہیں کرے گی، مہندی نہیں لگائے گی، خوشبو وغیرہ سے بچے گی، کیونکہ یہ سوگ کے دن ہیں۔ لیکن مردوں کے لیے سوگ کا کوئی دن نہیں ہے۔ آج میرے والد کی وفات ہوئی، اسی دن میں خوشبو لگا سکتا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، آنکھوں سے آنسو کا گرنا یہ فطری امر ہے، تو اس کی بھی اسلام نے رعایت کی ہے، اور اس بات کی بھی ہماری شریعت نے تنبیہ کی ہے کہ اصل صبر اس وقت ہوتا ہے جب کہ مصیبت کی خبر ملے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت سے ہوا جو قبرستان میں بیٹھی ہوئی اپنے بیٹے کی موت کی جدائی پہ آنسو بہا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس عورت نے کہا کہ اگر میرے جیسی مصیبت آپ کو لاحق ہوتی تو آپ ایسی بات نہ کرتے۔
اس سے کہا گیا کہ تم جانتی ہو جن کو تم نے جواب دیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چنانچہ وہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں پایا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، جس کی وجہ سے میں نے ویسے جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، دیکھو اصل صبر صدمے کے شروع میں ہوتا ہے، تو جس وقت تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے اسی وقت اصل میں صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا لہذا ہم اس پر صبر کریں گے۔ لیکن ہماری شریعت نے اس بات سے سختی کے ساتھ روک دیا کہ ہم مردے کی جدائی پر نوحہ کریں، ماتم کریں، گریبان چیریں، سینہ کوبی کریں، کپڑے پھاڑیں، سر کے بال نوچیں، ان چیزوں سے سختی کے ساتھ ہماری شریعت نے منع کیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے، جو گریبان چاک کرے، گریبان چیرے اور جاہلیت کی پکارے۔ تو مصیبت کے وقت آنکھوں سے آنسوؤں کا گرنا یہ فطری امر ہے، اس لیے اسلام نے اس کی اجازت دی اور اس آنسو کی بھی قدر کی، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے ایک انسان اگر واویلا مچاتا ہے، ایک انسان اگر ماتم کرتا ہے، ایک انسان اگر سر نوچتا ہے، ایک انسان اپنے کپڑے اور گریبان کو نوچتا ہے، تو اس کی گنجائش ہماری شریعت میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی کے بارے میں سخت وعید بیان فرمائیں، النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی ہے تو کل قیامت کے دن اٹھائی جائے گی اس حالت میں کہ اس کے بدن پر تارکول کار لباس ہوگا اور خارش کی قمیص اس نے پہن رکھا ہوگا۔ تو گویا کہ نوحہ کرنے کے لیے ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منایا جا سکتا، تو سالوں سال کسی شخصیت کے گزرے ہو گئے ہوں تو ان کی یاد میں سوگ منانا کس حد تک جائز ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ سمجھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر نوحہ کرتا ہے، ماتم کرتا ہے یا گریبان چاک کر کے روتا ہے یا روتی ہے، تو کیا اس کے نوحہ کرنے کی وجہ سے مردے کو عذاب دیا جائے گا؟ ایک روایت آتی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں المیت یعذب فی قبرہ بما نیح علیہ، کہ مردے کو عذاب دیا جاتا ہے اس کی قبر میں اس وجہ سے کہ اس کے اوپر نوحہ کیا گیا تھا۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر نوحہ کرتا ہے کسی کی موت پر، تو مرنے والے کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، لیکن یہ بات علی العموم نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ایسا انسان ہے جو نوحہ اور ماتم کو پسند کرتا تھا یا نوحہ اور ماتم کی تلقین کی تھی اپنے گھر والوں، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، تو ایسی حالت میں اس کو ضرور عذاب دیا جائے گا۔ لیکن کسی انسان نے نوحہ اور ماتم کا حکم نہیں دیا تھا اور اس سے روکا بھی تھا اپنی زندگی میں، اس کے باوجود بھی اس کے اوپر نوحہ اور ماتم کیا گیا، تو ایسے انسان کو سزا نہیں ملے گی۔ یہ کچھ باتیں تھیں نوحہ اور ماتم کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصیبت پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد
وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔